آج ہم سورہ نساء کے ایک بہت ہی اہم حصے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سفر میں ہماری رہنمائی کرے گی مولانا مودودی کی شہرہ آفاق تفسیر تفہیم القرآن۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ ہمارا یہ سفر 5 اہم موضوعات پر ہوگا اور اس کی شروعات ہوگی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم سبق سے۔ اس حصے کا آغاز ایک ایسی قوم کی مثال سے ہوتا ہے جن کے پاس علم تھا، وہی آئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ شدید گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اب ذرا اس آیت پر غور کیجیے، یہ ایک انتہائی حیران کن بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اہل کتاب یعنی وہ لوگ جن کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا، وہ توحید پرستوں یعنی مسلمانوں کے بجائے بت پرستوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور صرف حمایت ہی نہیں بلکہ انہیں مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ بھی کہہ رہے تھے۔ سوچئے یہ کتنا بڑا تضاد ہے، اور یہی تضاد آگے آنے والے تمام موضوعات کی بنیاد بنتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ جبت کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ مولانا مودودی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک جامع لفظ ہے، اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو بے بنیاد ہو، وہم پرستی ہو، جیسے جادو، ٹوٹکے، فالگیری، یعنی ہر وہ عقیدہ جس کی بنیاد اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کے بجائے انسان کے اپنے وہم و گمان پر ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم رکھنے والی قوم نے اتنی بڑی غلطی کیسے کی؟ تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی جڑ میں حسد تھا۔ وہ اس بات پر حسد کرتے تھے کہ اللہ نے اپنا فضل مسلمانوں پر کیوں نازل کیا، اور اسی حسد نے انہیں اتنا اندھا کر دیا کہ انہوں نے اسلام کی خالص توحید کے مقابلے میں کھلی بت پرستی کو بہتر سمجھ لیا۔ اب ان دونوں راستوں کے انجام کو دیکھیے۔ قرآن یہاں ایک واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک طرف کفر کا راستہ ہے جس کا انجام آگ ہے، اور دوسری طرف ایمان اور نیک عمل کا راستہ جس کا صلہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں۔ یہ موازنہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ اصول بالکل واضح ہو جائیں جن پر ایمان والوں کو اپنی زندگی کی بنیاد رکھنی ہے۔ تو ماضی کی ان غلطیوں سے سبق سکھانے کے بعد اب قرآن پاک مومنین کو ایک صالح اور منصفانہ معاشرے کی بنیادیں بتا رہا ہے۔ یہاں معاشرے کی تعمیر کے لیے 2 سب سے بنیادی ستون بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا امانت داری یعنی امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچانا، اور دوسرا مکمل انصاف یعنی جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہ وہی 2 چیزیں ہیں جن کی کمی پچھلی قوموں کی گمراہی کا سبب بنی تھیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں مسلم معاشرے کا پورا سماجی اور سیاسی ڈھانچہ بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ ڈھانچہ بہت واضح ہے، ایک ترتیب ہے۔ سب سے اوپر اطاعت ہے اللہ کی، اس کے بعد اطاعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے حکم کو عملی شکل میں ہم تک پہنچاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی اطاعت ہے جو مسلمانوں میں صاحب امر ہوں، لیکن ان کی اطاعت کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ وہ خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوں، اور اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ یہ ہوگا کہ معاملے کو واپس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و سنت کی طرف لوٹایا جائے۔ لیکن صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اب آیات ایک بہت بڑے داخلی چیلنج کی طرف آ رہی ہیں، ایک ایسا امتحان جو ایمان کی سچائی کو پرکھتا ہے، اور وہ چیلنج ہے منافقت کا۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور تمام نازل شدہ کتابوں پر ایمان لائے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اپنے فیصلے کروانے کے لیے غیر اسلامی ذرائع کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے منہ موڑتے ہیں، اور یہی چیز ان کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ اچھا، اس غیر اسلامی اتھارٹی کے لیے قرآن نے طاغوت کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ طاغوت کا مطلب ہے ہر وہ طاقت، ہر وہ نظام، ہر وہ حاکم جو اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کر جائے اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون چلائے۔ تو طاغوت سے فیصلہ چاہنا دراصل اللہ کی حاکمیت کا کھلا انکار ہے۔ تو پھر یہاں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سچے ایمان کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ ایک مومن اور غیر مومن کے بیچ اصل فرق کہاں ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا کر دے رہے ہیں۔ فرمایا، نہیں اے محمد، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ پھر جو فیصلہ آپ کریں اس پر اپنے دلوں میں ذرا سی بھی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ ہے ایمان کی اصل کسوٹی۔ اور یہ اصول صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے لیے نہیں تھا۔ مولانا مودودی کی تفسیر اس بات کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے حتمی اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو جو لوگ ایمان کے اس کڑے امتحان میں پورے اترتے ہیں، جو خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں،
ان کے لیے اللہ نے اس دنیا اور آخرت دونوں میں بہت بڑے انعامات رکھے ہیں۔ دیکھیں، قرآن بتاتا ہے کہ جو سیدھے راستے پر مضبوطی سے جم جاتا ہے اس کی زندگی میں ایک استحکام آ جاتا ہے، ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ شکوک و شبہات کی بھٹکن سے بچ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو تذبذب کا شکار رہتا ہے اس کی ساری کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور آخرت میں جو انعام ہے وہ تو سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اطاعت گزاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ انہیں انسانی تاریخ کی سب سے بہترین شخصیات کی صحبت نصیب ہوگی، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور بھلا اس سے اچھی کوئی رفاقت ہو سکتی ہے؟ اب ان آیات کا آخری حصہ اصولوں اور انعامات سے آگے بڑھ کر ایمان کے عملی تقاضے کی طرف آتا ہے، یعنی ایمان کو عمل میں کیسے ڈھالا جائے۔ اور یہ سوال دیکھیے کتنا جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے؟ اور پھر فوراً واضح کیا کہ اللہ کی راہ کیا ہے؟ ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو ظلم کا شکار ہے۔ یہاں اللہ کے راستے کو کمزوروں کے دفاع سے براہ راست جوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ مظلوم کون ہیں؟ آیت خود اس کی وضاحت کرتی ہے۔ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے اور جو پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار بھیج دے۔ تو یہ ہے ایمان کا حتمی عملی مظہر کہ انصاف کے لیے جدوجہد صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے سب سے کمزور اور بے بس لوگوں کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ آیات ہمیں ایک گہری سوچ میں چھوڑ جاتی ہیں، ایک لازوال چیلنج ہمارے سامنے رکھتی ہیں کہ آج کے دور میں انصاف اور اطاعت کے یہ عظیم اصول دنیا بھر کے کمزوروں اور مظلوموں کے لیے ایک بامانی اور ٹھوس عمل میں کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں۔